حبیبہ۔ یہ جاننے کے باوجود کہ مروہ کے مقام پہ اس نے پیغمبر کے موئے مبارک تراشے تھے، یہ پتہ ہے ہمیں، وہ جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زندگی بھر جب تک امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے، زندہ رہے، کبھی امیر معاویہ اسلام کے خلاف تلوار لے کے نہیں آیا، یہ بھی وہ جانتے ہیں۔ ان سب باتوں کے علم ہو جانے کے بعد بھی وہ طعن و تشنیع سے باز نہیں آتے۔ میرا مخاطب بول، میں اسے کیوں مخاطب بناؤں جو اس شخص کو مومن نہیں مانتا کہ جو اس امت کا پہلا مومن ہے؟ کون ہے؟ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ۔ جو اسے نہیں مومن مانتا، وہ اگر امیر معاویہ کو مومن نہ مانے نا، کون سی بڑی بات؟ چلی گوئی نہ مان، کوئی مسئلہ نہیں۔ جو اسے مومن نہیں مانتا کہ جو زمین پر نبی پاک کو کوئی مشورہ دیتا ہے، ایک بات غور سے سنو، میں آپ کو لے کے کہاں جانا چاہتا ہوں۔ جو اسے نہیں مومن مانتا کہ جو زمین پر نبی پاک کو کوئی مشورہ دیتا ہے اور میرے نبی کسی وجہ سے اس کے مشورے کو قبول نہیں کرتے، تو جبریل وہی لے کے اترتا ہے اور کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں رب کا پیغام رساؤں آپ کی طرح۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا پیغمبر جو رائے عمر فرش پہ دے رہا ہے، عمر کا رب عرش پہ بھی وہی رائے دے رہا ہے۔ جو اگر اسے مومن نہیں نہ مانتا فاروق اعظم کو، وہ اگر امیر معاویہ کو نہ مانے تو کوئی بڑی بات نہ مانے، کیا مسئلہ ہے؟ اور جو اسے مومن نہیں مانتا کہ جب کبھی وہ نبوت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے نا تو نبی پاک ٹیک چھوڑ کے آگے ہو جاتے ہیں اور اپنی پنڈلی سے اٹھا ہوا کپڑا نیچے گرا دیتے ہیں حیا کی وجہ سے۔ اور اما عائشہ پوچھتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ میرا والد آیا، آپ نے ٹیک نہیں چھوڑی۔ حضرت عمر آئے، آپ نے ٹیک نہیں چھوڑی، پنڈلی بھی نہیں چھپائی، لیکن حضرت عثمان نے صرف دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ نے ٹیک بھی چھوڑ دی اور آپ نے پنڈلی بھی چھپا لی۔ راز کیا ہے؟ تو میرے پیغمبر نے جواباً فرمایا تھا، عائشہ میں اس شخص کا حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا رب کے عرش کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں۔ کون ہے؟ حضرت جو اسے مومن نہیں مانتا، تو اگر امیر معاویہ کو نہیں مانتا تو اس میں کوئی بڑی بات ہے؟ مان سرخا ہمیں کیا؟ اور جسے ماننے کا اقرار کرتا ہے نا، دم دم علی علی، ہر دم علی علی، جسے ماننے کا وہ دعوے دار ہے،
قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں، مانتا وہ اسے بھی اس کو بھی نہیں مانتا۔ کاش میرے پاس 1.5 گھنٹہ ہوتا، خدا گواہ ہے میں سب کچھ کھول کھال کے رکھ دیتا۔ مانتا اسے بھی کوئی نہیں، اسے بھی نہیں مانتا اور اس کی بھی نہیں مانتا۔ اسے ماننے اور اس کی بھی نہ ماننے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جو ان کو نہ مانے وہ اگر امیر معاویہ کو نہ مانے نا، ہمیں کوئی اعتراض بالکل گلہ ہی کوئی نہیں۔ ہمارا گلہ ان بد نصیبوں سے ہے کہ جو مانتے ہیں کہ صحابی رسول ہے پھر بھی بھونکتے ہیں، پھر بھی وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کتنا بڑا جرنیل ہے، کتنا بڑا وہ لیڈر ہے مسلمانوں کا، اس کا دل کتنا صاف ہے۔ اسے پتا چلا نا کہ میری رعایا میں سے یہ جو سنار ہے نا، سنار سونے کا کام جو کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں صراف، صراف صرافے، صرافہ بازار، جہاں سنار بیٹھتے ہیں۔ معلوم پڑا نا کہ نماز کا وقت ہوتا ہے اور میری رعایا میں جو صراف ہے نا، سنارے، وہ اپنی اپنی دکانوں کو تالے لگا کے نماز میں جاتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھا، البدایہ والنہایہ اٹھا، الاصابہ اٹھا کے دیکھ، اس میں موجود ہے۔ تو سارے صرافوں میں اعلان کیا امیر شام نے، اور صرافوں میری رعایا میں کام کرنے والا، خبردار آج کے بعد نماز پڑھنی ہے نا، دکانوں کو تالے نہیں لگانے، دکانیں کھلی چھوڑ کے جایا کرو۔ امیر معاویہ دیکھتا ہے کون سی ماں نے بچہ جمع ہے جو امیر معاویہ کی سلطنت میں چوری کر کے دکھائے۔ یہ وہی امیر دعویٰ کر سکتا ہے جو خود چور صاف اتنا ہے، لیڈر ایسا ہے۔ اس کی کردار کشی میں نا 3 بندوں کا ہاتھ ہے، 3 بندوں کا۔ لوط بن یحییٰ، نام یاد کر لو ان بےایمانوں کے، سمجھ آ گئی؟ ان گنڈوں کے نام یاد کر لو۔ لوط بن یحییٰ جس کا لقب ہے ابو مخنف، کیا لقب ہے؟ ابو مخنف۔ یہ سب سے بڑا بدماش ہے۔ سب سے پہلی کربلا پر لکھی جانے والی کتاب اسی بدماش نے لکھی۔ بغض صحابہ اس کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، بہت بڑا دغاباز، بہت بڑا۔ اور شیعوں نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے کہ کہانیاں بنانے میں ابو مخنف کا ثانی کوئی نہیں تھا۔ کہانیاں گھڑنے میں ید طولہ رکھتا تھا۔ ید طولہ سمجھتے ہیں؟ لمبا ہاتھ، ید ہاتھ طولہ لمبا۔ کہانیاں گھڑنے میں اور حضرت علی کے جھوٹے فضائل گھڑنے میں، یہ خود لکھا۔ میں اپنی کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، تنقیح المقال کی بات کر رہا ہوں، رافضیوں کی نہج البلاغہ کی بات کر رہا ہوں۔ خود لکھتے ہیں کہ کہانیاں گھڑنے میں ید طولہ رکھتا تھا، اس کا ثانی کوئی نہیں تھا کہانیاں گھڑنے میں۔ گھروں گوائیے، اور کربلا کے واقعے کے 400 سال بعد آنکھ کھول رہا ہے دنیا میں، اور کتاب ایسے لکھی جیسے یہ کیمرہ مین تھا ہوگا، جیسے بیٹھا ہوا تھا، جیسے یہ لکھ رہا تھا۔ حسین نے گھوڑے میں پاؤں رکھا، ریکارڈ کو کھینچا، پہلے دائیں کھینچی پھر بائیں کھینچی، پھر مسکرایا پھر رویا پھر چلا پھر رکا، کہ تو تک کری بھائی، کس نے بتایا تجھے؟ 10 ذاکر کھڑے کر لو اور ان سے کہو کہ کربلا کا واقعہ پڑھو۔ اللہ کی قسم میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں ایک جیسا واقعہ بیان نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ کسی کو کہیں نا میرے نبی کا معراج بیان کر،
میرے نبی کا سفر مکہ سے مدینہ بیان کر، ہر ایک کا مختلف ہوگا، ایک جیسا ہوگا۔ میرے نبی جب نبی بنے تو پہلی وحی کا واقعہ بیان کر، مختلف ہوگا۔ میرے نبی نے وضو کا طریقہ سکھایا، کس کو سکھایا، کہاں سکھایا، کب سکھایا، کیسے سکھایا، مختلف ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی ایک سند ہوتی ہے اور کہانیوں کی کوئی سند نہیں۔ ہر ایک مختلف بیان کرے گا بدماش۔ لوط بن یحییٰ ابو مخنف دجال، کٹر رافضی تھا، کٹر رافضی۔ ابن ابی الحدید، حدید کہتے ہیں لوہے کو، ابن ابی الحدید، یہ اس سے بھی بڑا بدماش تھا۔ اور تیسرا واقدی، کیا نام ہے؟ واقدی۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، لوط بن یحییٰ اس کا لقب کیا ہے؟ ابو مخنف۔ دوسرا ابن ابی الحدید، نام یاد رہے گا، ابن ابی الحدید۔ اور تیسرا واقدی۔ یہ وہ تین دجال ہیں جنہوں نے امیر معاویہ کی خوبصورت سیرت کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور بھی ہیں لیکن یہ سب کرتا ہے، یہ تین بڑے۔ کبھی الزام لگا نام ٹھیک نہیں، دل کا گند نکالنا ہے نا، دل کا گند نکالنا، بہت سے نکالنا ہے، نام غلط ہے، معاویہ نام مت رکھو۔ صحیح کیوں غلط ہے جی؟ کیا ہے اس میں؟ اس میں صرف یہ ہے کہ یہ ابو سفیان کا بیٹا ہے، اس میں صرف نام غلط ہے، نام ٹھیک نہیں، بڑا خطرناک اس کا ترجمہ ہے۔ جیل میں بیٹھ کے بھی یہی دعوے ہوتے ہیں، بچوں کے نام معاویہ مت رکھو، اس کا ترجمہ بڑا خطرناک ہے، ناموں کے اثر ہوا کرتے ہیں۔ اچھا ہم کہتے ہیں اس کا ترجمہ ہے بھونکنے والا۔ بھونکنے والا بھائی صاحب، معاویہ کا جو اصل ہے مادہ ہے نا، وہ آواجہ ہے، عین واو یا، اس سے بنا ہے معاویہ، آواجہ۔ معاویہ سیغہ کون سا ہے؟ یہ جاہل بندے سے بات نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے بندے سے بات ہے۔ سیغہ کون سا ہے؟ معاویہ باب مفاعلہ سے اسم فاعل کا سیغہ ہے، باب مفاعلہ، یہ طالب صحیح سمجھے سمجھے، باب مفاعلہ سے اسم فاعل کا سیغہ ہے، اور معاویہ کے آخر میں جو تا ہے نا، یہ مبالغے کی ہے۔ جب یہ باب مفاعلہ میں استعمال ہو آواجہ، تو اس کا مطلب بھونکنے والا نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے جسے دیکھ کے کتے بھونکنے لگ جائیں، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ ڈنڈی مارتے ہو۔ علامہ ابن منظور افریقی وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ڈکشنری لکھی انہوں نے بہت موٹی، وہ انہوں نے لکھا العوا ایک ستارے کا نام ہے جو بڑا ہی چمکتا ہے، بڑا دمکتا ہے، اور اتنا چمکتا ہے نا وہ رات کو کہ بھیڑی اور کتے اسے دیکھ کے بھونکنے لگ جاتے ہیں کہ شاید یہ ہم پہ نظر رکھے ہوئی ہے۔ ایک ستارہ ہے العوا، جسے دیکھ کے کتے بھونکتے ہیں۔ اور پھر یہ آپ سب جانتے ہو کہ میرے نبی نے فرمایا اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور انہی ستاروں میں سے ایک ستارے کا نام امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہی ستاروں میں سے ایک ستارہ امیر معاویہ ہے جو رشد و ہدایت کا تابناک درخشندہ تارا ہے۔ جب وہ چمکتا ہے نا تو چھوٹے چھوٹے کتورے اسے دیکھ کے بھونکنے لگ جاتے ہیں، یہ مطلب ہے اسے دیکھ کے بھونکنے والے، دشمنوں کو بھونکانے والا
غلط ترجمہ کیوں کرتے ہو؟ ہم سے پوچھو، ہم بات کرتے ہیں۔ اور اگر یہ غلط ہوتا نام، اس کا معنی درست نہ ہوتا، تو وہ جو روایت ہے حضرت عائشہ سے ترمذی میں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغیر الاسم القبیح، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گندا نام ہوتا نا، غلط ترجمہ بنتا، تو وہ آپ اس نام کو کیا کر دیتے تھے؟ تبدیل کر دیتے تھے۔ اس کی دسیوں مثالیں موجود ہیں۔ ایک بندہ آیا، حضور سے ملاقات کی، آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام حزن ہے، حزن، ہا حلوے والی، زا پھر نو حزن، حزن کا مطلب ہوتا ہے غم۔ آپ نے فرمایا نہیں، تیرا نام آج کے بعد ہے سہل۔ سہل، سہل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آسان، سہولت، آسان، یہ نام رکھا، تبدیل کر دیا۔ کیا ہم دور نہیں جاتے، ہم علی کے بیٹوں کے نام پہ غور کرتے ہیں، ہمیں دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ حسن پیدا ہوا نا، نبی پاک کے پاس اٹھا کے لائے، گھٹی لگائی، آزان دی، چوما، اور علی سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کیا رکھا ہے؟ کہا جی بیٹے کا نام میں نے کیا رکھا ہے؟ حرب۔ کیا رکھا ہے؟ حرب۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ۔ آپ فرمایا نہیں، میرے اس بیٹے کا نام کیا ہے؟ حسن۔ تبدیل کیا کہ نہیں کیا؟ حسین پیدا ہوئے، اٹھا کے لائے، نبی نے اٹھایا، گھٹی لگائی، چوما، اذان دی، پوچھا نام کیا؟ کہا جی میری تو وہی تمنا تھی پرانی، آپ نے تبدیل کر دیا، اب میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے اس بیٹے کا نام حرب نہیں بلکہ کیا ہے؟ حسین ہے۔ تبدیل کیا نام، دور کیوں جانا؟ ایک بندہ آیا، ملاقات کی، نام کیا؟ کہا جی میرا نام عبد العزہ ہے، عزہ کا بندہ۔ عزہ یہ فقیرنی تھی، فقیرنی، سمجھ آ گئی؟ فارغ، فقیرنی، نڈھال چولے پا کے وطنی لئی، چوٹیاں بدھا کے، اے لاوے دندے تو پیرن دیوی چلی کاریوں مدد نڈھال کپڑے پائی وطنی، بڑا چنگا چھوٹا دھرکی وطنی ہونی۔ اب وہاں کے مرد عورتوں نے مشہور کیا یہ غیب جانی، اس نے نیڑے نہ رکھے، اس نے دور دور لگو، انہی نہ ہوئے جیوں جیڑا بندہ اس نے نیڑے لگنا نا یہ سارے راز جان گئی، پورے محلے کھلا دے سی، اس نے نیڑے نہیں لگنا، یہ غیب جاننی، جیڑی آپ میں بھی نہیں نہ جاننی وہ غیب جاننی، جساں اے نہیں پتا کپڑے نڈھیاں نے پاوڑے کے کڑیاں نے وہ غیب جاننی، جس کو یہ نہیں نہ معلوم صفائی ستھرائی کیا ہے وہ غیب جانتی ہے، جس کو یہ نہیں معلوم کہ بے پردگی جائز نہیں وہ غیب جانتی ہے، اور جس کو یہ نہیں نہ معلوم کہ ڈنڈا پکڑ کے یوں پورے راستے پہ گھسیٹنا یا پاگلوں کا کام ہے وہ غیب جانتی ہے۔ یہ تو نہیں خدا کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، ڈنگر نہیں 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 ڈنگر چودے ایڈے باغی نہیں ہونے، یہ ڈنگرا تو بھی گئے گزرے غیب جانے۔ واہ بھائی واہ، یہ کدوں تو غیب جانا جب انہیں جھلی ہوئی، اس تو پہلے غیب نہیں جاننی، ہر جھلا غیب جان، خدا نہیں سکتا پاؤں لوگیاں ہو گئی اٹھا اٹھا کے ہر جلے جنڈی کنڈی ہر کیاں دکھیا بو نیس لگ کیونکہ غیر جان صفائی گریسی تو ایسا نہ ہو کوئی پکڑ لے اسے غیر جان۔ عبدالعزہ، تیرا نام عبدالعزہ ہے؟ ہاں جی عبدالعزہ۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، آج کے بعد تیرا نام عبدالعزہ نہیں، تیرا نام عبداللہ ہے۔ کیا ہے؟ غلط نام میرا نبی تبدیل کرتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر معاویہ کا نام تبدیل نہیں نہ کیا تو مطلب یہ ہے کہ یہ نام میرے محمد کو پسند تھا، اور نام لے کے حضور بلایا بھی کرتے تھے۔ سر مڑوانے لگے نا، سر اور ناخن تراشنے تھے، مربع پہ بیٹھے حضور دائیں بائیں دیکھا اور ایک صحابی کو بلا کے کہا اذهب
لی معاویہ کا نام لیا، جا اور میرے لیے میرے معاویہ کو بلا کے لا، نام لیا۔ غلط نام ہوتا تو آپ لیتے۔ اور میرے نبی نے فرمایا یبعث اللہ تعالی یوم القیامہ معاویہ کا، قیامت والے دن اللہ معاویہ کو اٹھائے گا، وعلیہ رداء من نور الایمان، اور قیامت والے دن اللہ ایمان کی چادر سے معاویہ کو چھپا لے گا۔ حضور نے فرمایا، نام لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، اے لوگو ایھا الناس، اے لوگو لا تذکروا معاویہ الا بخیر، بھلائی کے علاوہ معاویہ کا نام مت لیا کرو، تذکرہ خیر کیا کرو معاویہ کا۔ اگر غلط نام ہوتے صحابہ لیتے، غلط نام ہوتے نبی پاک لیتے، تبدیل نہ کرتے، نام غلط ہے جی، تم غلط ہو، بےمانو نسب تلاش کرو اپنا۔ معاویہ ڈی این اے ٹیسٹ ہے، پتہ نہیں تم اتفاق کرو یا نہیں، معاویہ حلالی اور حرامیوں کا ڈی این اے ٹیسٹ ہے، پتہ چلتا ہے حلالی کون اور اس کے برعکس کون۔ یہ موضوع تھوڑا جذباتی ہے، مائنڈ مت کیجیے گا، وہ بھونکتے ہوئے حیا نہیں کرتے تو ہمیں دفاع کرتے ہوئے حیا کیوں ہے بھائی؟ نام غلط ہے جی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی جو بخاری کا شارح ہے، شرح کی اس نے بخاری کی، اس نے سینکڑوں نام محدثین کے معاویہ لکھے ہیں، وہ سارے غلط ہیں۔ جنہوں نے زندگی بھر حضور کی حدیث کو محفوظ کیا، یاد کیا، آگے بیان کیا، کتابوں میں لکھا اور حدیثیں آپ تک پہنچی، سینکڑوں نام معاویہ لکھے علامہ ابن حجر عسقلانی نے، بخاری کا شارح ہے، شرح لکھی بخاری کی، فتح الباری۔ گل ہی چھوڑ دے یار، کتنیاں میں خدا دلیلیں دیساں، گل ختم۔ آخری گل کریے، جنگ صفین ہوئی نا، جنگ صفین، اس میں حضرت علی کے لشکر میں جس بندے نے سب سے آگے جھنڈا پکڑا ہوا تھا نا، اس کا نام بھی معاویہ ہے۔ گل بھی ختم ہو گئی، اس کا نام بھی معاویہ تھا، تیری اپنی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ تو غلط ہے، وہ کیوں ٹھیک ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ابو سفیان نہ پتو ہے، مسئلہ صرف یہ ہے، سٹاں جڑیاں ماریاں نا امیر معاویہ یہودیاں نے پیرے نو، ان ایڈیاں سوکیاں بھلنیاں نہیں، بہت گہریاں، بہت گہریاں۔ اللہ جناب والا خائن تھا جی، گالیاں دیتا تھا، کدھر بیٹھ کے گالیاں دیتا تھا؟ کس کو دیتا تھا؟ حضرت علی کو۔ اب یہ نظام، حضرت علی کو گالیاں دیتا تھا، کدھر بیٹھ کے؟ تم 1400 سال بعد کے بندے ہو، یا چلو 1500 سال بعد کے بندے ہو، میں یہاں پہ بیٹھ کے جو بائیڈن اور ٹرمپ کو گالیاں دیتا ہوں، ٹھیک ہے، گالیاں دیتا ہوں ننگی، تم مجھے یہاں اجازت دیتے ہو؟ کیوں تم ان سے محبت کرتے ہو؟ پھر گالی کیوں نہیں دینے دیتے؟ ممبر کا تقدس ہے، ممبر کا احترام ہے، ممبر رسول ہے، نسبت ہے اس ممبر کی مدینے والے کے ساتھ۔ آپ کہو گے ان کا کافر ہونا اپنی جگہ ہے، ان کا مرتد اور یہودی ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن پیغمبر کے ممبر کو داغدار نہیں ہونے دیں گے۔ یہ تم کتنے عرصے بعد کے بندے ہو؟ 1500 سال بعد، اور وہ میرے نبی کے زمانے کے بالکل قریب قریب، جس زمانے کے بارے میں فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، اور پھر وہ زمانہ جو میرے زمانے سے جڑا ہوا ہے۔ تابعین تک کے زمانے کو حضور نے خیر کا زمانہ کہا، انہوں نے تربیت حضور اتنی بھی نہیں کر سکے، یہ امیر معاویہ گاڑا کڈنا آئی کہ ایک صحابی کی غیرت کوئی نہیں۔ یہ اصل میں امیر معاویہ پہ تان کرنا مقصود نہیں ہے،
سمجھو اس بات کو، اصل میں تان سارے صحابہ پہ کرنا مقصود ہے کہ انہیں غیرت نہیں تھی جی، جو اس بات کو مانتا ہے دل سے کہ ہاں جی گالیاں دیتے تھے، تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی اس جماعت کی تربیت نہیں کر سکے، تزکیہ ہی نہیں کر سکے، ان کے نفسوں کو پاک ہی نہیں کر سکے، ان کی زبان کو درست ہی نہیں کر سکے۔ یہ تان سیدھا نبی پاک پہ ہے اور سارے صحابہ پہ ہے، امیر معاویہ پہ تان نہیں ہے۔ تم 1500 سال بعد بیٹھ کے یہاں گالیاں نہیں نکالنے دیتے کہ جنہ بدر 313 آئے تھے ہزارانیاں دوڑا لگا دیتیاں، وہ امیر معاویہ گالیاں دے رہا، وہ خاموش بیٹھ کے سن رہے ہیں، وہ کرنے والی بات ہے؟ یہ بکواس بھی اسی واقعی نے کیا ہے، جڑے 3 بدماش نہیں کروائے اسی واقعی نے۔ ہر وہ روایت جس روایت میں امیر معاویہ پر تنقید ہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے، اس میں ضرور رافضی راوی موجود ہے، شیعہ رافضی موجود ہے اس میں، لوط بن یحییٰ ابن ابی الحدید، اور تیسرے نمبر پہ یہ 3 بدماشوں میں سے کوئی ایک ضرور موجود ہے۔ انہوں نے جناب ان کی سیرت کو برباد کرنے کی کوشش کی، تو سنو کا ڈھنڈ دینے تھے، او کا ڈھنڈ دینے ہیں، گالیاں نکالتے تھے۔ خدا گواہ ہے، سیرت کی پوری کتب میں، تاریخ میں کوئی ایک صحیح سند کے ساتھ روایت پیش نہیں کر سکتا، کوئی ایک روایت، دانی پوچھیاں کتنی آپ یہاں صحیح سند نہ، بالکل خدا کی قسم کوئی ایک صحیح سند سے کوئی ایک روایت بھی پیش نہیں کر سکتا۔ صاحب خلافت و ملوکیت نے جو الاستیاب کا حوالہ دیا ہے نا کہ گالیاں دیتے تھے، اللہ کی قسم الاستیاب میں یہ لفظ موجود ہی نہیں ہے کہ امیر معاویہ منبر پہ بیٹھ کے گالیاں دیتے، الاستیاب میں یہ حوالہ ہے ہی کوئی نہیں، کوئی ہے تو پھر دکھائے۔ یہ ان کی اپنی اختراع ہے، یہ ان کا اپنا اندر کا بغض ہے، اندر کا گند ہے جو نکالا گیا جی۔ جناب گالیاں دیتے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رافضیوں کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ انہوں نے دمشق جا کے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اور قیس بن سعد جو حضرت حسین کی فوج کا سپہ سالار تھا اس نے بھی بیعت کی تھی، اور وہ اٹھتا نہیں تھا، اسے حضرت حسین نے خود کہا قم یا قیس بایعہ فإنہ امامی، کیس اٹھ اور امیر معاویہ کی بیعت کر، اس لیے کہ وہ میرا امام ہے، اس لیے کہ وہ میرا امام ہے۔ یہ تیری کتابوں میں بھی موجود ہے، اس لیے کہ وہ میرا امام ہے۔ امت کے دل زخمی ہے، دل چھلنی ہے کہ گالیاں دیتا ہے امیر معاویہ حضرت علی کو کہ پتر وان کے اٹھے بیعتاں کر رہے ہیں، بیٹے جا کے صلح کر رہے ہیں اور ضیافتیں کھا رہے ہیں اور تحفے اور ہدیے وصول کر رہے ہیں۔ یہ لوگ پاگل ہیں، انہیں دماغ نہیں ہے، یہ بے وقوف ہیں کہ بعد میں 1500 سال کے بعد آ کے تم یہ پٹیاں پڑھاؤ گے اور لوگ مان لیں گے؟ کمال ہے بھائی۔ اسمعی کی روایت، ابن ابی دنیا کی روایت، اور حضرت عبداللہ بن بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت، ان میں موجود ہے حضرت علی کے زمانے میں، خلافت کے زمانے میں حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر، اور ایک روایت میں عبداللہ بن جعفر کا ذکر ہے، یہ دمشق امیر معاویہ سے ملنے گئے اور انہوں نے ان تینوں کو 1,00,000 درہم تحفے میں دیے۔ کتنے دیے؟ 1,00,000۔ والد کو گالیاں پڑ رہی ہیں، پتر اٹھے وان کے ہدیے وصول کر رہے ہیں۔ ہم پاگل ہیں کہ جو تم بکو گے ہم مان لیں گے؟ کمال ہے بھائی۔ حضرت حسن گئے نا جب حضرت امیر معاویہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو انہوں نے فرمایا کہ میں آج تجھے ایسا تحفہ دوں گا کہ تجھے اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا ہوگا. وہ حیران ہو گئے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 4 لاکھ درہم، کتنے بھائی؟ 4 لاکھ درہم حضرت حسن کے ہاتھ پہ رکھے. باپ تو گالیاں پڑ رہی ہیں اور بیٹے ہدیے وصول کر رہے ہیں. یا وہ غلط ہے یا پھر تم غلط ہو، پھر انہیں غلط کہہ دیں. یہ سب کہانیاں گھڑی گئیں، یہ سب جھوٹ گڑا گیا. قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں کیا تھے؟ رحم دل تھے، شیر و شکر تھے، اور میں کوئی اختلاف نہیں تھا. جو وقتی اختلاف ہوا، میں آپ کو حضرت علی کی زبان سے اس کی صفائیاں سناتا ہوں. حضرت علی کی زبان سے سیدنا علی نے فرمایا، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نظریہ سنو. بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ وہ آپ کے نزدیک کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ فرمایا ان ربنا واحد، سنو بے شک ہمارا رب ونبینا واحد، اور ہمارا نبی ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ، اور ہماری اسلام میں دعوت بھی ایک ہے. آگے فرمایا لا نستزیدہم، ہم ان سے زیادہ نہیں ہیں. پھر ایمان میں و تصدیق برسولہ، اور رسول کی تصدیق کرنے میں، ولا یستزیدوننا، اور ان چیزوں میں وہ ہم سے زیادہ نہیں. ہم ایمان میں ان سے بڑھ کر نہیں، اور وہ ہم برابر ہیں ایمان میں. ہمارا اختلاف دم عثمان پہ تھا اور ہم اس سے بری ہیں. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت علی کے الفاظ ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا اچھا جی ہم مشرکون، وہ مشرک ہیں؟ پھر فرمایا لا ام منافقون، وہ منافق ہیں؟ فرمایا لا، تو پھر کون ہے؟ فرمایا ہم اخواننا، وہ ساڈے. یہ گل نہیں بچنی، یہ حوالہ نظر نہیں آتا؟ مصنف ابن ابی شیبہ کا یہ 6 ہے، صفحہ 1036 ہے. یہ نظر نہیں آتا؟ ہم اخواننا، وہ ساڈے ذرائع بغوا علینا، انہوں نے ہم پر زیادتی کی ہے. اپنا بھائی قرار دیا. فرمایا ایمان میں وہ ہم سے بڑھ کر نہیں، اور ہم ایمان میں ان سے بڑھ کر نہیں ہیں، ایماندار مانتے ہیں. فرمایا تو پھر حضرت علی ادھر سے بھی شہید ہوئے، ادھر سے بھی شہید ہوئے، پھر کہاں جائیں گے یہ سارے؟ فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے مقتولین اور ان کے مقتولین کہاں جائیں گے؟ یہ کس کا قول ہے؟ یہ حضرت علی کا قول ہے، یہ حضرت علی نے کہا. اور یہ حوالہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، رافضیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے. میرے گھر کی بات نہیں ہے کہ صرف میں اپنی بات کروں، نہ، ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے. پھر تیسرا الزام لگایا. اچھا آپ کہیں نا کہ حضرت علی نے تو ان کے ایمان کی گواہی دی، لیکن وہ نہیں دے رہے، انہوں نے نہیں دی. پھر میں آپ کو ان کی زبان سے بھی سنوا دیتا ہوں. ایک بندہ آیا، اس نے حضرت امیر معاویہ سے مسئلہ پوچھا کہ یہ بات کس طرح ہے. سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا یہ مسئلہ مجھ سے بہتر میرا بھائی علی بتا سکتا ہے. وہ کہنے لگا حضرت آپ کی رائے کیا ہے؟ فرمایا تم نے بہت بری بات کی، تو مسئلہ اس سے کیوں نہیں پوچھتے جس کو علم سے عزت رسول اللہ نے عطا کی ہے. جو رسول اللہ کی نسبت ایسا ہے جس طرح حضرت موسیٰ کی نسبت حضرت ہارون تھا. فرق یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ الفاظ امیر معاویہ کے ہیں حضرت علی کے لیے. فرمایا تم مجھے اور علی کو برابر جانتے ہو، علی علم سے بھرا ہوا ہے اور ہمارا بھی یہ ایمان ہے. اگر ان دونوں کو تولا جائے گا تو اب کروڑوں امیر معاویہ حضرت علی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن تان نہیں کرنے دیں گے، بھونکنے نہیں دیں گے. خائن تھا جی، تیسرا الزام خائن تھا. اب وقت بھی جو ہے وہ اس طرح کہہ رہا ہے کہ ماں مقابل کو. چلو انشاءاللہ پھر کبھی یہاں سے شروع کریں گے.
وقت ہے جیسے جیسے جمعہ ہر 8ویں دن آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے درجات بلند فرمائے، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔